بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیو ویژن ٹی وی۔ میں آپ کا ہوسٹ اقبال ظہیر۔ پاکستان کی تاریخ کا ایک اور افسوسناک واقعہ اور ایسا دلخراش واقعہ کہ جس کے مناظر ہم اپنی نیو ویژن ٹی وی کی اسکرین پر آپ کو نہیں دکھا سکتے، لیکن جس خدشے کا اظہار پہلی ویڈیو میں نے آپ سے کیا تھا، آخرکار وہی ہوا۔ کل صبح 8 بجے سے رات گئے تک لاہور یتیم خانہ میدان جنگ بنا رہا، اور اس میں تحریک لبیک پاکستان اور پولیس آمنے سامنے رہی، اور صبح سے رات گئے تک جو جھڑپیں ہوتی رہیں اس میں ہمارے اپنے پاکستانی مسلمان دونوں طرف سے سینکڑوں کی تعداد میں زخمی ہوئے، اور کئی جو ہے وہ اس دنیا فانی سے چلے گئے۔ ان میں سے کسی کا اس سے زیادہ کوئی قصور نہ تھا کہ ایک حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو گستاخانہ مواد شائع کیا گیا، جو گستاخی کی گئی فرانس کی طرف سے، ان ملعونوں کے خلاف فرانس کا پاکستان میں جو سفیر تھا اس کو نکالنے کا مطالبہ کیا جاتا رہا، اور دوسری طرف حکومت اپنی رٹ کو قائم کرنے کے لیے میدان عمل میں آئی، اور اس طرح اس کے نتیجے کے اندر وہ واقعہ رونما ہو گیا جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے، یا کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی پاکستانی اس کو اچھا نہیں سمجھے گا۔ میں بڑے ناپے تولے انداز میں یہ بات کر رہا ہوں تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جو کھڑے ہیں وہ اس مطالبے پہ کھڑے کہ ہمیں حرمت رسول سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں ہے، اور دوسری طرف حکومت پاکستان یا حکومت پنجاب جو ہے وہ اپنی رٹ قائم کرنے کے لیے اور ریاست کی رٹ قائم کرنے کے لیے وہ جو ہے پولیس وہ اپنا زور لگا رہی تھی، لیکن اسی کشمکش میں دونوں طرف سے بڑا جو ہے وہ نقصان سامنے آیا، اور یقین مانیں کہ یہ افسوسناک واقعات جو کل پیش آئے اس کو کوئی بھی جو ہے اس کی حوصلہ افزائی نہیں کر سکتا۔ اور ایک اور بات بتاتا چلوں کہ اگر کسی طریقے سے اس مسئلے کو ٹھیک طریقے سے حل کر لیا جاتا، جو کہ میں نے پہلی ویڈیو میں کہا تھا کہ سعد حسین رضوی صاحب کی گرفتاری کے بعد کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ سربراہ کے طور پر کام کرے، اور سربراہ کا کام ہوتا ہے کہ افہام و تفہیم کا راستہ اپنائے، اور اگر یہی معاملات نیگوشیشن سے، مذاکرات سے حل کر لیے جاتے تو یہ جو ہے کل کا جو بلیک ڈے ہے وہ ہمیں نہ دیکھنا پڑتا۔ میں پھر یہ کہہ رہا ہوں، میں بڑے محتاط انداز میں یہ بات کر رہا ہوں تاکہ کسی قسم کا کوئی کسی کو دل آزاری نہ ہو، کیونکہ اگر ہم دیکھیں پولیس والے بھی ہمارے بھائی ہیں، مسلمان ہیں، وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، اسی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، گستاخی رسول کو برداشت نہیں کر سکتے، اور اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو وہ بھی ہمارے بھائی، وہ بھی اپنی جگہ پہ حق پہ کھڑے ہیں، وہ بھی فرانس کے سفیر کو نکال کر احتجاج ریکارڈ کروانا چاہتے تھے، لیکن دونوں طرف سے جو معاملات ہیں وہ اس نہج پر پہنچ گئے کہ کئی جانیں چلی گئیں، لاہور کی سڑکوں کے اوپر سرعام خون بہایا گیا، اور وہ ملعون، وہ فرانسیسی صدر ملعون، اور فرانس کے وہ لوگ جو اس گستاخی رسول میں ملوث تھے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، اور وہ آج ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے یہ تماشا دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے ایک ہی ملک کے باسیوں کو، ایک ہی مذہب سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کو، ایک ہی نبی کا کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو کس طرح آمنے سامنے لا کے کھڑا کر دیا، اور آج وہ اس پہ جو ہے وہ مذاق اڑا رہے ہیں اور وہ ہنس رہے ہیں اور بیٹھ کے اس تماشے کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمارے جو دل ہیں یہ خون کے آنسو رو رہے ہیں، اور ہم جو ہیں دل گرفتہ ہیں، اور یقین مانیے شاید ہی ایسے مناظر ہم نے کبھی اپنی زندگی میں دیکھے ہوں، اور اللہ کرے کہ ہم ایسے مناظر کبھی اپنی زندگی میں دوبارہ نہ دیکھیں۔ المختصر یہ میں آپ سے یہ گزارش کرنے آیا ہوں، یہ میں دست بدست آپ سے گزارش کرتا ہوں، تمام عہدیداران، ملکی عہدیداران، لا انفورسمنٹ ایجنسی کے بڑے بڑے عہدیداران سے ریکویسٹ ہے، تحریک لبیک پاکستان کے عہدیداران سے میری ریکویسٹ ہے
کہ جو ہو گیا اس کو لے کر آگے مزید نہ خرابی پیدا کی جائے، وہ پاکستان کے اندر سچویشن کہیں یہ کریٹ نہ ہو جائے کہ خانہ جنگی کی صورتحال کی طرف چلا جائے۔ اس لیے ہمیں بحیثیت قوم، بحیثیت مسلمان، اس نبی کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں جنہوں نے افہام تفہیم کا راستہ بھی اپنایا، اور خصوصاً آپس کے اندر مسلمان جو کلمہ گو ہیں ان کے درمیان افہام و تفہیم کا راستہ اپنایا، اور ہمیں ان کے اسوہ حسنہ پہ چلتے ہوئے ایک بڑا قدم اٹھانا چاہیے دونوں طرف سے، چاہے وہ ٹی ایل پی ہو چاہے گورنمنٹ ہو۔ جو ہوا، جو نقصان ہوا، ہم اس کو تو پورا نہیں کر سکتے، لیکن خدارہ مزید جانوں کو بچا لیجئے، مزید گھروں کو اجڑنے سے بچا لیجئے، مزید بچوں کو یتیم ہونے سے بچا لیجئے، مزید خواتین کو بیوہ ہونے سے بچا لیں، ماؤں کی گودوں کو اجڑنے سے بچا لیجئے، اور خدارہ ایسی مثال سیٹ نہ کیجئے کہ کل کو اللہ نہ کرے یہ گورنمنٹ، کوئی اور گورنمنٹ آ جاتی ہے، یہ تنظیم ہے یا کوئی اور تنظیم ہے، کل کوئی ایسی مثال سیٹ نہ کر دیں ہم کہ کل کو دوبارہ سے اس طرح کے معاملات ہمیں دیکھنے میں ملے، اور ہم اپنی نسلوں کو کوئی غلط میسیج دیں، بلکہ ہم یہ میسیج دیں کہ ہم ایک ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہم ایک نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم سب اس کی حرمت پہ جان تک قربان کرنے والے ہیں۔ یہ میسیج دے کر ایک سٹرونگ لائحہ عمل طے کیا جائے پاکستان کی طرف سے، نہ صرف پاکستان بلکہ پوری امت مسلمہ کی طرف سے ایک سٹرونگ میسیج آئے، اور اس سٹرونگ میسیج وہ کس شکل میں ہو، سفیروں کو نکالنے کی شکل میں ہو، یا کوئی بائیکاٹ کرنے کی شکل میں ہو، یا پوری دنیا کے اندر اقوام متحدہ کے اندر، یا کوئی پوری دنیا کی جو عدالتیں ہیں وہاں پہ جا کے کوئی ایسا قانون پاس کروایا جائے تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں یا کبھی بھی کوئی بھی شخص کسی بھی ملک کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جرت نہ کر سکے، بلکہ اس کو 1000 بار وہ پہلے سوچے۔ جو جانیں ابھی تک ضائع ہو چکی ہیں اور جو ابھی تک لوگ ہسپتالوں میں پڑے ہیں، اور خدارہ مزید اس چیز کو نہ بڑھائیں تاکہ ملک اس وقت اس کا متحمل بالکل نہیں ہو سکتا، اور خدارہ اپنی جو ہے معاملات وہ افہام و تفہیم سے، مذاکرات سے حل کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ خاص کر گورنمنٹ کو میں پیغام دے رہا ہوں، گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سربراہ ہوتی ہے، وہ پوری عوام کی جو ہے وہ سربراہ ہوتی ہے، اور وہ ایک جو حکمران ہوتا ہے وہ باپ کی حیثیت رکھتا ہے، تو بڑوں کو آگے بڑھ کے بڑا قدم اٹھانا چاہیے، اور یہ جو کل صبح سے خاص کر یہ جو حالات کشیدہ ہوئے ہیں اس کو کنٹرول کر کے تھوڑا سا کم بیک کریں، اور واپس آ کر تھوڑی اپنی فورسز کو تھوڑا سا پیچھے ہٹا کر ان کو موقع دیں، ان سے بات چیت کریں۔ مسلمان ہیں ہم، آپس میں بیٹھ کے، پاکستانی ہیں، ہر کوئی پاکستانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے اوپر آنچ جو ہے وہ آنے سے کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اور اسی صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے میری پھر اگین یہ دست بدستہ گزارش ہے کہ خدارہ دونوں فریقین، خصوصاً گورنمنٹ جس کے پاس سارے آپشنز موجود ہیں، وہ اپنی مذاکرات کے آپشن کو استعمال کریں، اور ہم آپس میں بھائی ہیں، بائی مل کر بیٹھیں، اور اصلی حقیقی معنوں میں، حقیقی طریقے سے جو فرانس یا کوئی بھی ملعون ہے اس کو منہ توڑ جواب دیا جائے۔ میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنی حفاظت میں رکھے، اور ہمیں مسلمانوں کو آپس میں بھائی چارے سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو سچویشن کریٹ ہوئی ہے اس کو جلد از جلد اللہ تعالیٰ ختم کرے، اور آئندہ ہمیں ایسی کبھی بھی کوئی سچویشن دیکھنے کو نہ ملے۔ آمین ثم آمین۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔